أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ انسان کے مقدر میں خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور اموال کا نقصان بھی ہے اور جانوں اور پھلوں کا نقصان بھی ہے، اور اس امر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی انسان مذہبی ہو یا غیر مذہبی، خدا پر ایمان رکھنے والا ہو یا دہریہ ہو، مادہ پرست ہو یا روحانیت کا قائل ہو، اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ خوف طرح طرح کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہر خوف سے بہتر وہ خوف ہے جو خدا کی خاطر انسان پر عائد کیا جائے۔ کوئی اور خوف اس خوف کا نہیں کر سکتا۔ ویسے تو ایسی بدقسمت مائیں بھی ہوتی ہیں جو خود اپنے بچوں کو خوف دلاتی ہیں اور اندیکھی چیزوں کا خوف دلاتی ہیں،
بعض بچے بیچارے جنوں بھوتوں کے تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنا بچپن گزارتے ہیں اور ایسا خوف زدہ دل لے کے بڑے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں. بعض قومیں ہیں جن کو خوف گھیرے ہوئے ہیں کئی قسم کے. بعض بادشاہتیں ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ کسی وقت ہمارا تختہ نہ الٹ دیا جائے. بعض حکومتیں دوسری حکومتوں کا خوف کھا رہی ہیں. بعض اقتصادی نظام بعض دوسرے اقتصادی نظاموں کا خوف کھا رہے ہیں. تو خوف سے تو کوئی مبرہ نہیں. ناممکن ہے کہ انسان خوف کے بغیر زندگی گزار سکے. مگر قرآن کریم ایک ایسے خوف کا ذکر فرماتا ہے جو محض للہ ہو، انسان کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی اس کی خواہش نہ ہو جو کسی دوسرے کی خواہش پر بد اثر ڈالنے والی ہو، کوئی اس کی حرص نہ ہو جس حرص کے نتیجے میں کسی غیر کا نقصان ہوتا ہو، کوئی علاقہ فتح کرنے کی تمنا نہ ہو، کوئی جبر اور حکومت کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو، کوئی مراد ایسی نہ ہو جو دوسرے کی مراد سے ٹکراتی ہو، بلکہ خالصتاً وہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کوشاں ہو اور نیک ارادے رکھتا ہو. ایسا انسان جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی خوف نہ ہو، وہ جب غیروں سے ایسے حالات دیکھتا ہے، ایسے بد ارادے اس کو نظر آتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بظاہر اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے، لیکن اپنے کسی قصور کے نتیجے میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی بعض نیکیوں کے نتیجے میں اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے غیروں سے. ایسے خوف کا خدا ذکر فرماتا ہے کہ یہ خوف محض اللہ کی خاطر اس پر عائد کیا گیا. ایسے خوف کو خدا تعالیٰ خوشخبری کے طور پر پیش کرتا ہے، ڈرانے کے طور پر نہیں، انذار کے طور پر نہیں. فرماتا ہے کچھ میرے نیک بندے ہیں ان کے مقدر میں ایسا خوف بھی ہوتا ہے کہ جو خوف محض خدا کی خاطر ان پر ڈالا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا. ان کا قول سلام ہوتا ہے، ان کا فعل سلام ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو امن کی دعوت دیتے ہیں، اپنی طرف سے بے خوفی کا پیغام دیتے ہیں. اس کے باوجود بعض لوگ ان پر ایسی مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ وہ مصیبتیں عملی جامہ پہنے ایک خوف کی حالت طاری کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، ایک خاص قسم کے خوف میں سے ایک حصہ تمہیں دیا جائے گا اور اس وقت تم آزمائش میں مبتلا ہوگے. اگر تو واقعتاً یہ خوف خدا کی خاطر ہے تو تمہیں یہ خوف متاثر نہیں کر سکے گا. تمہیں یہ خوف اس طرح ڈرا نہیں سکے گا جیسے اہل دنیا کو دنیا کے خوف ڈرا دیا کرتے ہیں. یہ ہے ابتلا کا معنی، آزمائش کا معنی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جو سچا مومن ہو، جو اللہ پر توکل رکھتا ہو، وہ خوف کے نتیجے میں خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس مضمون کی نفی فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو اللہ کے دوست جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو بے شیء من الخوف کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس وقت اللہ آزمائے گا اپنے بندوں کو. جو اس کے ہوں گے ان کے دل پر اس خوف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جو اللہ کے نہیں ہوں گے یا کسی حد تک غیر کی ملونی ان کے دلوں میں شامل ہوگی، اس حد تک وہ اس خوف سے متاثر ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھوک بھی انسان کے مقدر میں ہے. بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہو، اس کے اوپر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے. پیسہ ہونے کے باوجود بعض دفعہ ایسی حالت میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر نہیں سکتا.
बड़ी बड़ी अमीर कौमें हैं जिनके यहाँ खाना इतना ज़ाया हो रहा होता है कि बाद गरीब कौमें उनके ज़ायाशुदा खाने पर पल सकती हैं, लेकिन बाद ऐसे हालात आते हैं कि वो भी भूख का शिकार हो जाती है। गुज़श्ता जंग अज़ीम में इंग्लिस्तान की हुकूमत, जो किसी ज़माने में बहुत ही बड़ी और कवी हुकूमत समझी जाती थी, जिनका इक़्तिसादी निज़ाम बहुत मुस्तहकम था, उस हुकूमत के बाशिंदों के लिए भी, उस मुल्क के बाशिंदों के लिए भी ऐसी भूख का सामना करना पड़ा कि उनके अमीर, उनके गरीब, उनके छोटे, उनके बड़े, सारों को लिबासुल जू पहना दिया गया। यानी भूख उनका लिबास बन गई थी। छोटी छोटी चीजों के लिए वो तरसते थे। मीठा देखने को उनकी आंखें तरस गई थी। आम खाने की चीजें, मसलन डबल रोटी, जो वो आम, उसकी कोई हैसियत ही नहीं समझी जाती वहां की खुराक में, उसके लिए भी लाइनें लगानी पड़ती थी, बड़े बड़े लंबे क्यू होते थे, और बड़ा खुशकिस्मत होता था जिसे डबल रोटी मिल जाए। जर्मनी में एक ऐसी हालत आई फाके की कि बाज़ औक़ात दिनों के फाके करने पड़ते थे लोगों को, और जो हालात मैंने मुतालिया किए हैं उस जमाने के, हैरान रह जाता है इंसान कि कितनी सख्त जानी के साथ, कितनी हिम्मत के साथ इन कौमों ने इन तकलीफों को बर्दाश्त किया है और उनका मुकाबला किया है। तो जू भी इंसान के मुकद्दर में है, और बाज़ औक़ात इंसान एक लंबे अरसे तक इसमें आजमाया नहीं जाता, इससे नहीं आजमाया जाता। बाज़ दफा जब पकड़ लेती है खुदा की तकदीर, तो छोटा हो या बड़ा हो, वो सारा, उनमें से हर एक इंसान लाजिमन जू को चखता है। कुरान करीम ने इसका मुहावरा इस्तेमाल फरमाया है, लिबासल जू। ऐसे वक्त आते हैं कि जब हम कौमों को भूख का लिबास पहना देते हैं, यानी उनके लिए चारा नहीं रहता भूख के सिवा, उनका ओढ़ना बिछोना हो जाती है भूख। तो दुनिया में बसने वाले दुनिया की खातिर भी भूख का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों को भी अपनी खातिर थोड़ी सी भूख से आजमाने वाला हूं। बाज़ दफा उनको इस वजह से फाका करना पड़ेगा कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा से प्यार करते हैं, और कोई और कसूर उनका नहीं होता। ये वजह नहीं उनकी भूख की कि वो निकम्मे हैं, ये वजह नहीं है कि कहत साली है मुल्क में, ये वजह नहीं है कि उनका इक़्तिसादी निज़ाम किसी दूसरे से टकराया और नाकाम रहा। कोई दुनियावी वजह उनकी भूख की आप बयान नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। चुनांचे हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को इसी किस्म की भूख में आपकी कौम ने मुब्तला किया। 3 साल तक शैब अबी तालिब में, जो एक वादी थी अबू तालिब की, वहां उनको कैद किया गया और उनका इक़्तिसादी बाइकआउट किया गया, और बड़े लंबे अरसे तक कबीले पहरे देते रहे कि कोई उनका दोस्त मख्फी तौर पर भी इनको खाने की चीज ना पहुंचा सके। चुनांचे बहुत से सहाबा उन तकलीफों की वजह से जान बहक हो गए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हुआ, और बहुत से सहाबा थे जो अंतरियों की बीमारियों की वजह से और भूख के लंबे असरात के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता घुल घुल कर मर गए। इतना शदीद फाका था, बाज़ दफा उसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाया करती थी। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैं गुजर रहा था कहीं से, मेरे पांव के नीचे एक नरम सी चीज आई। मुझे डर था कि अगर मैंने देखा कि वो क्या है तो मुझे हो सकता है मुझे मालूम हो जाता कि वो एक गंदगी है, मुझे ये मालूम हो जाता कि वो एक कीड़ा है मकरूह किस्म का जिसको मैं किसी कीमत पे भी खा नहीं सकता। लेकिन भूख की इतनी शिद्दत थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे देखा नहीं। उसे उठाया और अपने गले में इस तरह लटकाया अपने हलक में कि जुबान को मस भी ना कर सके, ये ना पता लगे कि वो चीज क्या थी। चुनांचे वो निशाना ऐसा मैंने लगाया कि सीधा हलक में जाके गिरा और मैं उसे निकल गया, और कहा करते थे हंस के कि मुझे आज तक पता नहीं कि वो क्या चीज थी जो मैं खा गया। दरख्तों के पत्ते भी सहाबा ने खाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी हालत में हम उनको आजमाते हैं, और ये वो भूख है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर दी जाती है।
جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں، وہ راضی رہتے ہیں، وہ کوئی واویلے کی بات نہیں کرتے، کوئی شکوے کا کلمہ زبان پر نہیں لاتے، ہر حالت کو وہ خدا کی رضا کی خاطر تسلیم کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بھی دنیا میں لوٹے جاتے ہیں کئی وجوہات سے، قوموں پر یہ الغار کرتی ہیں، چور لے جاتے ہیں مال، ڈاکو لے جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے گھروں کو، ہزار ذریعے ہیں مالوں کے نقصان کے، مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مال محض میری رضا کی خاطر لوٹے جاتے ہیں۔ وہ خود لٹیرے نہیں ہوتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کی تو فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہ جد و جہد کوشش کر کے بھی اسے اس خطرے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے خیر ہی خیر دنیا دیکھتی ہے، اس کے باوجود ان کے اموال خدا کی خاطر، یعنی اس وجہ سے کہ وہ خدا کے ہو چکے ہیں، لوٹے جاتے ہیں۔ والانفس، اور کچھ جانیں بھی ان کی ضائع ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے خدا کے جان لینے کے کتنے طریق ہیں، ہزار ذریعے ہیں جن سے موت انسان کو آ جاتی ہے۔ بعض لوگ چھینک سے مر جاتے ہیں، بعض لوگ بغیر بیماری کے سوئے جان دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری کہلاتی ہے کہ جس کی بیماری کا کوئی علم نہیں کیوں ہے، ایک انسان اچھا بھلا سویا ہے اور نیند کی حالت میں ڈوبتے ڈوبتے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے تو بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے، بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان کی اس چھوٹی بیماری سے بھی جان دے دیتے ہیں، بعض بڑی بیماری سے جان دے دیتے ہیں، بعض چھوٹے جانور کے ڈسنے سے بھی مارے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بھیڑ کاٹ گیا کسی کو اور اس کی جان نکل گئی۔ تو بے شمار ہیں رستے موت کے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک رستہ ہے میری رضا کی خاطر بننا، اور میں اپنی قوموں کو جو میرے ہو چکے ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی آزماتا ہوں کہ بعض دفعہ ان کو کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا، پھر بھی دشمن ازراہ ظلم قتل کر دیتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان کی دشمنی کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کی طرف سے آنے والوں پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں، یہی ایک دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو ان آزمائشوں میں خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی دیا ہے اور ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ ڈرانے کی خاطر نہیں ہے یہ آیت، بلکہ حوصلہ دلانے کی خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عام دنیا میں انسان اسی طرح زندہ رہتے ہیں، کئی قسم کی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی مصیبتیں تمہاری مصیبتوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ بے شین کے لفظ نے یہ واضح فرما دیا کہ مذہبی قوموں کے مقابل پر غیر مذہبی قوموں کی مصیبتیں اور مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کا والی کوئی نہیں ہوتا، ان کا متولی کوئی نہیں ہوتا۔ مذہبی قوموں کا خدا والی ہوتا ہے اور ان کا ولی بن جاتا ہے، اس لیے ان کو غیر مذہبی قوموں کے مقابل پر ہمیشہ کم نقصان پہنچتا ہے، لیکن جو بھی نقصان پہنچتا ہے چونکہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر وہ برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس لیے اس نقصان کا بھی خدا کفیل ہو جایا کرتا ہے اور متوکل ہو جاتے ہیں، اس خدا ان کا وکیل بن جایا کرتا ہے اور ذمہ دار ہو جاتا ہے ان نقصانات کو پورا کرنے کا۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے، چنانچہ آخر پر نتیجہ نکالا وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ۔ عجیب کلام ہے یہ کہ ایک طرف ڈرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلسل مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، خوف کے حالات آنے والے ہیں، بھوک کے حالات آنے والے ہیں، خطرات تمہارے سر پر منڈلائیں گے، تمہارے بے وجہ بغیر اس کے کہ تم نے کسی کا قصور کیا ہو مال لوٹے جائیں گے، بے وجہ تمہاری جانیں تلف کی جائیں گی۔ یہ سارا مضمون تو خوف کا مضمون ہے اور ڈرایا جا رہا ہے،
لیکن نتیجہ دیکھیں یہ آیت کیا نکالتی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ڈرانے کی خاطر تمہیں نہیں کہہ رہے، یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں تمہیں، کیونکہ وہ مومن جس کا مال خدا کی خاطر لوٹا جاتا ہے، اللہ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے، لیکن وہ دنیا دار جس کا دنیا میں مال لوٹا جاتا ہے اس کا کوئی ضامن نہیں ہے۔ وہ مومن جس کی جان خدا کی راہ میں تلف کی جاتی ہے، اللہ اس کی جانوں میں برکت دیتا ہے، اور وہ جان دینے والا جو ہیضے سے مر جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے یا بھیڑ کاٹنے سے مر جاتا ہے یا سوتے سوتے جان دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں، وہ ایک قانون قدرت کا شکار ہے۔ تو ساتھ بے شین کہہ کر یہ بھی فرما دیا کہ یہ آزمائشیں دنیا والوں کی آزمائشوں سے بہت کم ہیں، یہ بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور ان آزمائشوں میں اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے یہ بے انتہا اجر ہے، جبکہ دنیا والوں کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس لیے بشر الصابرین فرمایا، لیکن صابرین نے ایک ایسی مومن کی خاصیت بیان کر دی کہ جس کے ساتھ بشارت کو وابستہ فرما دیا ہے، یعنی ہر مومن جو ان مصائب میں سے گزرے گا، ان تکالیف کو برداشت کرے گا، اس کے لیے بشارت نہیں دی۔ بشر المومنین نہیں فرمایا، فرمایا بشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو عام ہے دنیا میں، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو واویلا نہ کرے، بے وجہ نوحق نہ ہو جائے، پیٹنا نہ شروع کر دے، شکوے نہ شروع کر دے، اس حالت کو صبر کہتے ہیں۔ خاموشی سے اپنے دکھ کو برداشت کرے اور اپنے دل پر لے لے۔ اور ایک صبر کا معنی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نیکی کو پکڑ کر بیٹھ جائے جس نیکی کو اس سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کسی حالت میں بھی اپنی نیکی کی حالت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ان معنوں میں صبر کے بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی خاطر جب تم دنیا میں ایک جہاد شروع کرتے ہو جس کے ساتھ دنیا کی بقا وابستہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابل پر دنیا تم سے ایک مجادلہ شروع کر دیتی ہے اور ناحق تم پر مظالم شروع کر دیتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ تمہارے پاؤں کھیڑ دے اور تم ان مقاصد سے پیچھے ہٹ جاؤ جن مقاصد کی خاطر تم دنیا میں ایک عظیم الشان الہی جہاد کا آغاز کر چکے ہوتے ہو۔ تو صابر کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ نہ کوئی خوف، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی مال کا نقصان، نہ کوئی جان کا نقصان ان کو اپنے مقصد سے پیچھے کر سکتا ہے۔ جو مرضی قیامت ٹوٹ جائے ان پر، ان کا ہر قدم لازماً آگے بڑھتا ہے ان نیکیوں میں جن نیکیوں کی خاطر ان پر مظالم کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کے لیے ہم بشارت دیتے ہیں کہ لا متناہی ترقیات ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ ہے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے ہم پر ایک مصیبت ٹوٹ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انا الیہ راجعون، یہاں بھی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو عام یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف مرنے کے بعد لوٹ جائیں گے، لیکن ہر مصیبت کے نتیجے میں تو موت واقعہ نہیں ہوتی۔ مصیبتیں تو کئی قسم کی خدا بیان فرما چکا ہے۔ خوف کے نتیجے میں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان نہیں لوٹ کے جایا کرتا، یا بھوک کے نتیجے میں تو ہر بھوکا مر نہیں جایا کرتا، مال لوٹنے سے تو نہیں سب مر جایا کرتے۔ تو یہاں ہر مصیبت کے نتیجے میں جب وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مصیبتیں ہم پر اس لیے ڈال رہے ہو کہ ہم اپنے خدا سے دور ہٹ جائیں، لیکن تمہاری عائد کردہ مصیبتیں ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب کر دیتی ہیں، ہم اپنے رب کی طرف اور تیزی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک شعر میں دراصل اسی آیت کی تفسیر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں عدو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں، نہاں ہم ہو گئے یار نہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک یہ تفسیر ہے کہ تم عجیب بے وقوف لوگ ہو کہ تمہاری ہر کوشش الٹ جاتی ہے، ہر محنت تکارت جاتی ہے، تم جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے محروم رہ جاتے ہو. تم ہمیں اس لیے ڈراتے ہو، اس لیے ہم پر مظالم کرتے ہو کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور تمہیں خدا تسلیم کر لیں، تمہارے سامنے سر جھکا دیں. لیکن یہ مصیبتیں ہمیں دور ہٹانے کی بجائے اور زیادہ اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں، اور زیادہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو طرز بیان ہے وہ بہت پیاری ہے. راجعون فعل نہیں ہے بلکہ ایک اسم کی حالت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. راجعون کا لفظ ہے راجعون کا معنی ہے ہماری تو فطرت یہ ہے، ہماری زندگی کا یہ عادت حصہ بن چکی ہے کہ جب بھی ہمیں خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا اور تکلیف پہنچائی جائے گی تو ہمارا رخ لازماً خدا ہی کی جانب ہوگا، خدا سے دوری کی جانب کبھی نہیں ہو سکتا. تو جس قوم کی یہ تقدیر ہو کہ ہر حالت اس کو اپنے مقصد کے قریب تر کر دے اور دور نہ کر سکے، اس کو یہی کہا جائے گا کہ بشر الصابرین، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے رسول، خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو کہ ان لوگوں کے مقدر میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی لوگوں کی کوششیں تو مقصد سے دور کیا کرتی ہیں، یعنی دشمنوں کی کوششیں دنیا میں اپنے دشمنوں کو مقصد سے دور کر دیا کرتی ہیں. اور یہ عجیب قوم ہے جن کی دشمنی جب بڑھتی ہے ان کو مقصد کے اور قریب کر دیا کرتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے. صلی علی محمد جب آپ کہتے ہیں تو صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کبھی اس پر غور کریں. ہر وہ چیز جو بہتر ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بطور رحمت نازل ہوتی ہے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے ان معنوں میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے صلاۃ کے معنی روشن ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صلی علی محمد تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے بہترین کے حقدار ہیں تو صلاۃ کے معنی اس معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا جو تیرا سب کچھ، تیری ساری کائنات میں سے جو سب سے اچھا ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دے. تو جب خدا یہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ نازل ہوتی ہے اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ دنیا تو ہر بری چیز ان کی طرف پھینک رہی ہوتی ہے اور خدا کے فرشتے ہر اچھی چیز ان کے اوپر نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر صلاۃ بھیجتا ہے اور ان سے رحمت کا سلوک فرماتا ہے. اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک دائمی حالت کا نام ہے. جب سے دنیا میں نبوت ظاہر ہوئی ہمیشہ سے یہ آیت یا اس آیت کا مضمون کار فرما رہا ہے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ وہ لوگ جن کو خدا کی خاطر ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ناکام ہو گئے. ان کے مقدر میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مگر یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی کوشش میں کچھ نہیں ہو سکے گا، اس لیے ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کیا کرو کثرت کے ساتھ. ایسے حالات میں عبادت کو بھی اپنی بڑھا دو اور دعا کو بھی بڑھا دو، کیونکہ مختلف انسان مختلف حالتوں پر ہوتے ہیں. ہر شخص کی ایک جیسی ایمانی حالت نہیں ہوتی، ہر شخص میں ایک جیسی صبر کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے اس آیت کا عنوان خدا تعالیٰ نے یہ بنایا ہے خطرات کے بیان سے پہلے
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर फी जाते ही कोई ताकत नहीं है, ना तुम्हें सब्र का हौसला है, ना तुम्हें बर्दाश्त की ताकत है, ना तुम दुनिया का मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि तुम एक कमजोर जमात हो। ऐसी कमजोर हो कि लोग तुम्हें जुल्म का निशाना बनाते हैं। ताकतवर को तो कोई जुल्म का निशाना नहीं बनाया करता। इस कैफियत को पेश नजर रखते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, हम ये हल तुम्हें बताते हैं कि तुम खुदा से मदद मांगना सलात के जरिए और सब्र के जरिए। यहां सलात का माना है इबादत करना, वो चीज जो हमारी तरफ से खुदा की तरफ जाती है। और ये माने उस माने के बजाहिर उलट हैं। जब खुदा सलात भेजता है तो वो इबादत नहीं करता बंदे की, वो सलात के नताइज पैदा फरमाता है। इसलिए वहां भी लफ्ज़ सलात इस्तेमाल होता है। जब बंदे को सलात की ताकीद की जाती है तो ये सलात बिल्कुल और माने बन जाती है। यहां है इबादत करना, खुदा के हुजूर झुकना, अपना कुछ ना रहने देना, सब कुछ उसका बना देना, उससे प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ना। और इसकी तशरीह नमाज में अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताई, जो अत्ताहियात में हम पढ़ते हैं, अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि सलावात क्या चीज हैं? ये अत्ताहियात हैं, ये तोहफे हैं। सलावात में बेहतरीन का मजमून वहां भी था जहां खुदा बंदे पर सलात नाजिल फरमाता है, और बेहतरीन का मजमून यहां भी है जहां बंदा इबादत के लिए खुदा का कुर्ब ढूंढता है। ऐसा हैरत अंगेज कामिल निजाम है इस्लाम का कि हर चीज एक दूसरे के साथ मरबूत है। जब बंदे को सलात का हुक्म दिया तो उसका माना यह कर दिया खुद ही, अत्ताहियात हो। सलात नाम है तुम्हारे तोहफों का। और ये जाहिल से जाहिल आदमी भी जानता है कि तोहफा चुनते वक्त इंसान गंदी चीज नहीं चुना करता, अदना चीज नहीं चुना करता, बल्कि बेहतरीन चुनता है। और उसकी पैकिंग भी बाज़ दफा बहुत अच्छी करता है, बहुत खूबसूरत रंग में सजा कर पेश करता है। तोहफे के अंदर यह बात दाखिल है कि सबसे अच्छी चीज हो। और तोहफा हर दूसरे माली तबादले से मुख्तलिफ चीज है। सदका देते वक्त बाद लोग जो ये नहीं समझते कि खुदा की खातिर दे रहे हैं, वो अदना चीज चुन लिया करते हैं। टैक्स देते वक्त लोग कम से कम देने की कोशिश करते हैं। जब जमीनों की हदबंदी हो रही हो और कुछ जमीन देनी पड़े तो वो कलर वाला टुकड़ा चुनेंगे या नाकारा चुनेंगे कि ये दे दिया जाए। सिर्फ एक तोहफा है जिसमें तोहफा देने वाला बेहतरीन चीज चुनता है, और अगर वो बदतरीन चुनेगा तो वो तोहफा रहेगा ही नहीं। तोहफे की जात के खिलाफ है ये बात कि गंदी चीज दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें नसीहत करते हैं, ऐसे वाकयात आने वाले हैं कि जिनके नतीजे में तुम्हें सलात की जरूरत पड़ेगी। और सलात उस इबादत को कहते हैं जो बेहतरीन हो, जिसमें इंसानी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा शामिल हो, प्यार और मोहब्बत के नतीजे में की जाए। और तोहफे ने ही ये बात भी हम पर रोशन कर दी कि इबादत कबूल नहीं हो सकती जब तक उसमें मोहब्बत इलाही ना हो, क्योंकि तोहफा सिर्फ मोहब्बत के नतीजे में होता है। जबर का इसमें कोई पहलू नहीं है। बेगार का नाम तो तोहफा नहीं रखा जा सकता, टैक्स का नाम तो तोहफा नहीं रखा जा सकता। तोहफा तो है ही वो जो दिल को मजबूर कर दे और तकलीफ भी इंसान उठाए तो उसमें मजा हासिल कर रहा हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी इबादत करो जिसकी वजह मोहब्बत इलाही हो। उस इबादत में तुम्हारा प्यार जान डाल दे, एक जिंदगी पैदा कर दे। और ऐसी हालत में अपने रब से मदद मांगा करो कि तुम्हारा दिल वफूर मोहब्बत से उसके लिए उछल रहा। वह सब्र, और नमाज पर सब्र से कायम हो जाओ। किसी हालत में भी इस सलात की हालत को नहीं छोड़ना। और दूसरा माना है इस्तईनु बिस्सब्र,
بظاہر اگر تمہاری دعا قبول نہ بھی ہوتی ہو تب بھی تم نے دعا نہیں چھوڑنی. بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا، تو استعینوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، مانگتے چلے جانا ہے. جیسا کہ بارہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یہ مثال دیا کرتے تھے اولیاء اللہ کی حکایات میں سے. وہی مثال صادق آتی ہے اس آیت پر. ایک ولی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز رات کو تہجد میں ایک دعا مانگا کرتا تھا، اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آیا کرتی تھی کہ ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی. اس کا ایک مرید تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا. چند دن اس کو بھی یہ آواز آئی. بعض الہامات میں ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. چنانچہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہی قرآن کے بعض دفعہ کاتبوں کو بھی وہی لفظ سنائی دیے. تو بہرحال اس کو بھی یہ آواز آتی تھی کہ خود یہ دعا کر رہا ہے میرا پیر اور اللہ کہتا ہے کہ تیری دعا نامقبول. چند دن میں وہ تھک گیا اور بیزار ہو گیا. اس نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ میں رد کر دی ہے آپ کی دعا، اور روزانہ اٹھ کر پھر وہی دعا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا تم اتنی جلدی تھک گئے ہو، میں 12 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور میں نہیں تھکا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مالک ہے اور میں فقیر ہوں. فقیروں کا کام مانگنا ہے اور مالک کا کام ہے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. اس لیے میں تو بہرحال اپنی عبودیت کی حالت کو قائم رکھوں گا اور مانگتا چلا جاؤں گا. جب اس نے یہ فکرہ کہا تو اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے، میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے اور اس عرصے میں تو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول کر لی. یہ معنی ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اپنی دعاؤں سے عاجز نہ آ جانا، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا تعالیٰ سن نہیں رہا. بعض دفعہ وقتی طور پر بعض کمزور انسانوں پر اندھیروں کا وقت آ جاتا ہے اور وہ قومی مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ بھول جاتے ہیں اس آیت کے مضمون کو کہ کچھ نہ کچھ کے اوپر تو لازماً مصیبت پڑنی. ساری قوم بحیثیت قوم نہیں بچائی جاتی، بعض افراد کو قربانی دینی پڑتی. وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ شروع میں ان کو بتا دیتا ہے کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. چنانچہ پہلی آیت میں جو 2 چیزیں بیان فرمائی گئیں، آخر پر وہی 2 نتائج پیدا کیے گئے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ میں صبر کی تلقین فرمائی اور صلاۃ کی تلقین فرمائی، اور نتیجہ کیا نکالا؟ بشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا صبر قبول ہو گیا ہے درگاہ الہی میں. اور جو صلاۃ کا جواب تھا وہ اس طرح دے دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم. اے بندو، ایک وقت وہ تھا کہ تم صلاۃ بھیج رہے تھے اپنے خدا کے حضور، اب خدا کی صلاۃ تم پر نازل ہو رہی. وہ ساری باتیں تم پر خدا سے بے انتہا بڑھ کر لوٹ رہی ہیں. یہ ہیں خوشخبریاں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، اور بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے. اس میں ڈرانے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو خوشخبریوں، کامیابیوں اور عظیم کامیابیوں کی بشارتیں دی گئی ہیں. بس جماعت احمدیہ بھی انہی الہی جماعتوں میں سے ہے جن کے اوپر بلا قصور ظلم کیے جاتے ہیں. باوجود اس کے کہ تمام دنیا کے ہم خیر خواہ ہیں، اس خیر خواہی کے نتیجے میں ظلم و ستم کا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ. ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، مخالف گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہم سچائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم جھوٹ کے یہ لکھیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خدا کے واسطے قوم پر ظلم نہ کرو، تو کہتے ہیں اچھا تم ہمیں اشتعال دلاتے، تم ہمارے جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں جرأت کہ ہم جھوٹے الزام لگائیں اور تمہیں انکار کر دو کہ یہ الزام درست نہیں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے کسی قوم پر؟ اور کھلم کھلا جماعت احمدیہ کے خلاف
اشتعال انگیزی کی تعلیم دی جا رہی ہے سارے ملک میں. گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، مال لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، قتل و غارت کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور ان سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ کہ خدا کے گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کو برباد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان کو منظم کر دو. اس کے نتیجے میں بعض بیچارے نادان جن کو خود علم نہیں وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور جگہ جگہ سے جماعت احمدیہ کے بے شین والی کیفیت، بے شین من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس کی اطلاعیں آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے سندھ میں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز استاد جو سارے علاقے میں بڑے محبوب تھے، عبدالحکیم ابڑو، وہ نہایت ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے تھے. اور پرسوں یہ اطلاع آئی ہے کہ مہراب پور کے پریزیڈنٹ چودھری عبدالحمید صاحب کو بھی نہایت ظالمانہ طریق پہ شہید کر دیا گیا ہے. اور وہ ایسے معصوم انسان، ایسے نیک دل اور بھلائی کرنے والے تھے کہ قاتل کو غیر احمدیوں نے پکڑا ہے اور انہوں نے پولیس کے سپرد کیا ہے. اور سارے شہر میں ایک نہایت ہی دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایک ایسے معصوم انسان کو کیوں چھرا گھونپ دیا گیا. لیکن چونکہ علماء یہ کہہ رہے ہیں اور بعض جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان سرٹیفکیٹ جنت کا یہ ہے کہ کسی اور کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. اس لیے چونکہ باقی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی، یہ آسان نیکی کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شہید کرنے والے کبھی نہیں جیتے، ہمیشہ شہید ہونے والے جیتا کرتے ہیں. مال لوٹنے والوں کے اموال میں کبھی برکت نہیں پڑی، ان کے اموال میں برکت پڑتی ہے جن کے خدا کی وجہ سے مال لوٹے جاتے ہیں. پھل برباد کرنے والوں کے اپنے پھل مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی محنتوں کے پھلوں سے محروم کر دیے جایا کرتے ہیں. اور خدا کی وجہ سے جن کے پھل برباد کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں میں برکت دیتا ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی خاطر خدا کی ماننے والی قومیں لٹایا کرتی ہیں، ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. بس جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں تو اپنے مقصد سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. ہر دکھ ہمیں خدا سے اور زیادہ قریب کر دے گا. چنانچہ میں جانتا ہوں کہ ہر شہادت کے بعد خوف کے خط نہیں آتے، بلکہ یہ خط آتے ہیں منتیں لیے ہوئے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی توفیق عطا فرمائے. جس قوم کی یہ حالت ہو اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن کریم فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. کہ دیکھو اس مقابلے میں تو بینہ ہی جیتے گی. جور و ستم، مظالم، قتل و غارت، آگے لگانا، اس اسلوب کے مقدر میں کبھی فتح لکھی ہی نہیں گئی. جب بھی یہ چیزیں مذہبی معاملات میں دخل انداز ہوتی ہیں، جب بھی مذاہب کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں آگے، اور قتل و غارت اور اموال کا لوٹنا اور پھلوں کا نقصان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان کے مقدر میں ناکامی لکھی جاتی ہے. اور جیتتا کون ہے اس کے لیے یہ دوسری آیت کھلے لفظوں میں ہمیں بتاتی ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ مقابلے خدا تعالیٰ اس لیے کرواتا ہے، یہ نبرد آزمائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نشان نہیں ہے. کیونکہ بینہ کا معنی دلیل کے بھی ہیں اور بینہ کا معنی نشان کے بھی ہیں. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. اور وہ جیت جائے جس کے پاس برہان ہے، جس کے پاس دلائل ہیں. اور وہ جیت جائے جس کو خدا تعالیٰ کے امتیازی نشانات نصیب ہوں اور غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرما رہا ہو. بس اگر جماعت احمدیہ کے مقدر میں دلیل ہے اور برہان ہے تو دلیل کے مقابل پر تلوار کبھی بھی نہیں جیتی. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے. اور دلیل کے مقابل پر جب تلوار آتی ہے تو تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہے اور ضرور ناکام ہوا کرتی. اور ہر ایسے مقابل میں
ایک نئی زندگی ملتی ہے دلیل والوں کو. وہ فلسفہ حیات جو زندہ رہنے کے قابل ہے وہ لازماً زندہ رہا کرتا ہے. وہ فلسفہ حیات جو مٹ جانے کے لائق ہے وہ لازماً مٹ جایا کرتا ہے. مزید برآں یہ کہ بینہ کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نصرت، ایسا نشان جو فرق ظاہر کر دے ان لوگوں میں جو خدا کے ہیں اور ان لوگوں میں جو خدا کے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض ایک عام قانون کے طور پر ہم بیان نہیں کر رہے کہ دلیل والے جیت جایا کرتے ہیں یا وہ فلسفہ حیات زندہ رہا کرتا ہے جس کے اندر قوت استدلال ہو، بلکہ فرماتا ہے اس کے علاوہ آسمان سے بھی نشان ظاہر ہوتے ہیں. اور جب وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو لازماً ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو نئی زندگی عطا ہو جایا کرتی ہے. بس آخری خلاصہ ان سب باتوں کو یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جماعت احمدیہ کو کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کے ہر مفہوم کو صبر کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ رہنا ہے، اور عبادت میں ترقی کرنی ہے، اور عبادت میں محبت ڈال دینی ہے، عبادت میں آنسوؤں کو شامل کر دینا ہے. خشک پودے پھل نہیں دیا کرتے، اسی طرح خشک عبادتیں بھی ضائع ہو جایا کرتی ہیں. عبادت میں وہ مفہوم پیدا کر دیں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے، پھر دیکھیں کہ کس طرح کثرت کے ساتھ آپ پر صلوات نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صبر میں صبر والا مفہوم پیدا کر دیں تو آسمان بشارتیں دے گا آپ صبر کرنے والوں کو، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. یقیناً ایسا ہی ہوگا. نادان چند دن کی زندگی میں چند اور دن یہ دیکھیں گے کہ ہم بظاہر فتح یاب ہو رہے ہیں. چند دن کی زندگی میں تھوڑا عرصہ ان کو یہ نظر آئے گا کہ گویا ہم نے نقصان پہنچا دیا، لیکن تاریخ احمدیت بتا رہی ہے کہ ہر ایسے مصیبتوں کے سائے سے گزرنے کے بعد جماعت پر اللہ کا نور زیادہ شان کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہر ایسے خطرات کے دور میں سے گزرنے کے بعد زیادہ قوی ہو کر جماعت گزری ہے. اس لیے ہماری تاریخ گواہ ہے، ہمارا قرآن گواہ ہے، ہمارا خدا ہمیں بشارتیں دے رہا ہے، اور وہ کبھی اپنی بشارتوں کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا. لازماً ہم جیتیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ خدا کی خاطر ہم ہی ہیں جو دکھ اٹھانے والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو خدا کی خاطر آج دنیا میں دکھ اٹھا رہا ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد عبدالحمید شہید کی نماز جنازہ غائبانہ ہوگی، اور اس میں ان کے لیے جو دعا ہے مغفرت کی، جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ تو ہم کریں گے. اس کے علاوہ ان کے جو بھائی احمدی نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جب ایک لیتا ہے تو زیادہ دے دیتا ہے، اور اس رنگ میں ان کا خاندان زیادہ مستحق ہے اس انعام کا، کیونکہ بڑی قربانی کر کے اپنے خاندان میں سے الگ ہو کر آئے تھے. اس لیے جو بھائی یا جو رشتہ دار ابھی تک احمدیت کا فیض نہیں پا سکے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور ایک کی بجائے 10 نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہمیں نصیب ہوں. یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں، صرف مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی بلکہ زندوں کے لیے پہلے دعا بتائی گئی ہے.
اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں زندوں کے لیے پہلے دعا مانگی گئی ہے. اس لیے اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہو کہ یہ تو مرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہم زندوں کے لیے کیوں کریں، تو میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریق سکھایا ہے نماز جنازہ کا، اس میں زندوں کو پہلے پیش نظر رکھا جاتا ہے اور پھر مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے. بہرحال اب نماز جنازہ غائب ہوگی، اس میں مرحوم کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور اس قوم کے لیے بھی جس سے یہ تعلق رکھتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ بکثرت ان میں احمدیت کو پھیلا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.